جب میں یہ گفتگو کر رہا تھا تو جتنے میرے مہمان تھے وہ بھی میری یہ گفتگو سن سکتے تھے. وہ 2 منٹ اگر اور سن لیتے تو ان کو پتا لگتا کہ میں نے مریم نواز کے اوپر بھی تنقید کی تھی. انہوں نے بھی اپنی زبان کا غلط استعمال کیا جس کی وجہ سے ان کو سیاسی اکھاڑے سے ہی باہر جانا پڑا. جو ہماری ٹیم وہاں پہ گئی ہوئی تھی اس کو انہوں نے کہا کہ جی آپ گھر سے باہر نکلیں. IMF والے نے بیچاروں نے کی پتا کہ خان ساڈا جڑا یوٹر بھی لے لینا ایڈے تسی پہلوان ہے کہ 10 لوگوں کے نام لے دیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے ساتھ صرف 2 خبریں شیئر کرنی ہیں. پہلی خبر کا موضوع میں خود ہوں اور دوسری خبر کے موضوع جو ہیں وہ میرے کپتان ہیں. اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایک موضوع جو ہے وہ میرے اوپر کیوں ہے، تو میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. آج کیا ہوا، بلکہ کل رات کو میرے پروگرام کے لیے میں نے جو گیسٹ لائن اپ کیے ہوئے تھے اس میں مسلم لیگ نون سے عظمہ بخاری صاحبہ تھیں، JUIF سے حافظ حمداللہ صاحب تھے اور پاکستان تحریک انصاف سے فردوس شمیم نقوی صاحب کو ہم نے لائن اپ کیا ہوا تھا. اب پروگرام جب شروع ہونے لگتا ہے تو شروع ہونے سے پہلے آپ کے جتنے گیسٹ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ 8:03 یا 4 منٹ پہ یا 5 منٹ پہ اگر پروگرام شروع ہوتا ہے تو 7:55 پہ 8 بجے تک جو ہے وہ آپ کے جتنے گیسٹ ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ ایک دفعہ ذرا بات چیت کر لیتے ہیں تاکہ آڈیو ان کو میری سنائی دے رہی ہو، مجھے ان کی آڈیو صحیح طرح سنائی دے رہی ہو. تو میرے جو گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے ان سب سے میری بات چیت ہو گئی. فردوس شمیم نقوی صاحب بھی اس میں شامل تھے. جب پروگرام کا آغاز ہوا تو میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں جو ہے وہ ایک انٹرو پڑھنا شروع کیا. میرا انٹرو کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو زبان ہوتی ہے یہ انسان کو کس طرح مشکل میں پھنسا دیتی ہے، اور اگر آپ اپنی زبان پہ کنٹرول نہ کریں تو آپ بہت بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں. اس میں نے جو اپنی تنقید کا ہدف تھا وہ عمران خان صاحب اور مریم نواز صاحبہ دونوں کو بنایا. اچھا، جب میں یہ گفتگو کر رہا تھا، یہ جو میں اپنا انٹرو پڑھ رہا تھا، تو جتنے میرے مہمان تھے وہ بھی میری یہ گفتگو سن سکتے تھے. ایون دو وہ اس وقت آن ایئر نہیں تھے لیکن وہ سن سکتے تھے کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں. اچھا، شروع میں نے عمران خان صاحب کی تنقید ان کے اوپر کرنا شروع کی اور میں نے یہی کہا کہ اپنی زبان کی وجہ سے وہ توہین عدالت کے کیس میں پھنس گئے. بہتر تو یہ ہوتا کہ وہ معافی مانگ لیتے اور معاملہ ختم ہو جاتا. ان کے اوپر جو نااہلی کی تلوار اب لٹک رہی ہے کہ اگر فرد جرم ان کے اوپر عائد ہو جاتی ہے تو پھر نااہلی کی تلوار ان کے سر پہ لٹک رہی ہے، وہ معافی مانگ لیتے، بات ختم ہو جاتی، یا آپ ایکچولی وہ ساری باتیں کہیں ہی نہ جس کی وجہ سے آپ پھنسے ہیں. تو یہ بیسیکلی ساری میں گفتگو کر رہا تھا. اس دوران کیا ہوا کہ یہ پڑھتے پڑھتے اور اس کے بعد جیسے ہی ختم ہوا تو پھر میں نے مریم نواز صاحبہ کے اوپر بھی تنقید کی کہ انہوں نے پرسوں چشتیاں کے اندر جو جلسہ ہوا تھا اس کے اندر انہوں نے یوتھیا کا لفظ استعمال کیا تھا. تو میں نے اس کے اوپر تنقید کی کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی سیاسی جماعت کے فالوورز کے حوالے سے ایسا لفظ استعمال کریں. ایک نازیبا لفظ ہے، ایک ڈیروگیٹری لفظ ہے. میں نے اس کے اوپر بھی تنقید کی. لیکن ہوا کیا کہ فردوس شمیم نقوی صاحب جو ہے نا، جب انہوں نے شروع میں عمران خان صاحب کے اوپر تنقید سنی تو ان کی نا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. انہوں نے مائک اتار کے، جبکہ ہماری ٹیم ان کے گھر گئی ہوئی تھی، انہوں نے مائک اتارا اور وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا میں ایسے پروگرام میں نہیں بیٹھ سکتا، جس شخص کے خیالات اتنے بائسڈ ہوں میں اس کے پروگرام میں نہیں بیٹھ سکتا. اور انہوں نے مزید پروگرام میں بیٹھنے سے انکار کر دیا. انہوں نے یہ تک نہیں کیا کہ وہ 2 منٹ اگر اور سن لیتے، 2 منٹ، صرف 2 منٹ اور سن لیتے تو ان کو پتا لگتا کہ میں نے مریم نواز کے اوپر بھی تنقید کی تھی کہ یہ جو زبان ہے یہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. میں نے اس میں الطاف حسین کا بھی بلکہ ذکر کیا تھا. ابھی بھی یوٹیوب کے اوپر سما کے جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر میرا پروگرام پڑا ہوگا، آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے. تو میں نے الطاف حسین کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے بھی اپنی زبان کا غلط استعمال کیا جس کی وجہ سے ان کو سیاسی اکھاڑے سے ہی باہر جانا پڑا. تو زبان جو ہے نا وہ اس کے اوپر قابو ہونا چاہیے. لیکن فردوس شمیم نقوی صاحب جو ہیں وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے پروگرام چھوڑ دیا. اچھا، میں نے جب یہ اپنا انٹرو پڑھا تو اس کے بعد میں نے بریک لی تاکہ بریک کے بعد ہم گفتگو. تو میرے بریک میں مجھے میرے پروڈیوسر نے بتایا کہ جی فردوس شمیم نقوی صاحب اٹھ کے چلے گئے ہیں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی آپ ان کو فون کر کے بتائیں کہ ہم نے اس طرح صرف عمران خان صاحب پہ تنقید نہیں کی ہے، مریم نواز پہ بھی کی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ صرف ہم انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اور اگر ان کو نہیں پسند آیا، میں یہ بھی اجازت دیتا ہوں کہ ان کو نہیں پسند آیا تو وہ بے شک میرے اوپر آ کے تنقید کریں. میں قطعی نہیں روکوں گا کسی کو، میرے اوپر تنقید کریں. آپ کہہ دیں آگے کہ جناب آپ نے یہ جو ابھی انٹرو پڑھا ہے بہت غلط پڑھا ہے، مجھے بالکل نہیں پسند آیا، مجھے آپ بھی بہت زہر لگتے ہیں، مجھے آپ برے لگتے ہیں. آپ 100 دفعہ کہیں، میں نہیں روکوں گا.
کیونکہ میں تو آزادی اظہار رائے کے ساتھ کھڑا ہوں، چاہے وہ میرے ہی خلاف کیوں نہ ہو، بولیں، کھل کے بولیں. تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے میرے پروڈیوسر کو یہ جملہ کہا کہ کیا کوئی شخص جو ہے وہ کسی اس کے باپ کے بارے میں اگر ایسی کوئی بات کی جا رہی ہو تو وہ سن سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کیا مطلب؟ انہوں نے کہا عمران خان جو ہے نا وہ ہمارے پارٹی کے اندر ہمارے باپ کی طرح ہے، ہم اس کی اس طرح عزت کرتے ہیں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کرتے ہوں گے اور ہم نہیں کرتے فرینکلی سپیکنگ. ہم واقعی ان کے باپ کی طرح ہم عزت نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے لیے وہ ایک سیاستدان ہے. دیٹس اٹ. آپ لوگوں کے دماغوں کے اندر نا ان کا بڑا لارجر دین لائف ایک امیج بنا ہوا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا توپ چیز ہیں، کیا تیس مار خان چیز ہیں. ہمارے لیے سیاستدان صرف سیاستدان ہے، وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں. تو اگر آپ کے دل میں کتنی کو محبت جا گئی ہے کہ آپ سن نہیں سکتے، اگر آپ سن نہیں سکتے نا تو پھر آپ کو میرا خیال میں سیاست کا شعبہ ہی چھوڑ دینا چاہیے. آپ کو سیاست کے شعبے میں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ سیاست کے شعبے میں تنقید پیکج کے ساتھ آتی ہے، یہ پیکج ڈیل ہوتی ہے. یہاں پہ آپ لوگوں کو میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں کیا ہے. آپ لوگوں کو عادتیں ہو چکی ہوئی ہیں چمچوں گیریوں کی. لونڈے لپاڑے جتنے ارد گرد رکھے ہوئے ہیں ان کے چمچا گیری کی عادت ہو چکی ہوئی ہے آپ لوگوں کو. اس لیے اب کانوں کے اندر نا تنقید سنی نہیں جاتی. میں نے جب وہ انٹرو بلکہ جب ختم ہوا اور میں بریک پہ گیا اور بریک کے بعد جب میں واپس آیا تو واپس آ کے میں نے عظمہ بخاری صاحبہ سے بھی میں نے کہا جی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مریم نواز کے اوپر بھی تنقید کی ہے، آپ نے تو نہیں شو سے اٹھ کے جانا؟ میں نے یہ پوچھا ان سے، میرا پہلا ہی سوال یہ تھا. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کا کہ آپ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، ہم کنٹینیو کریں گے، میں جواب دوں گی اس بات کا. انہوں نے جس طرح بھی جواب دیا، انہوں نے مریم نواز کا وہ جو لفظ یوتھیا استعمال کرنا تھا اس کا جو بھی جواب دیا وہ آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں، آپ اس کو جج کریں وہ جواب مطلب ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن انہوں نے جواب دیا. انہوں نے جواب دیا کہ جی کیوں مریم نواز نے لفظ استعمال کیا تھا. لیکن اتنا ظرف جو ہے وہ معذرت کے ساتھ فردوس شمیم نقوی صاحب کے اندر نہیں تھا کہ وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کر پاتے. میرے خیال میں شاید مشکل ہے، ویسے ہی ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل کام ہے. مطلب اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوئی کہ ججز کے سامنے بھی آپ ڈیفینڈ نہیں کر پائے نا. جب آپ ججز کے سامنے نہیں ڈیفینڈ کر پائے، آپ کبھی کھبے جا رہے ہیں، کبھی سجے جا رہے ہیں، کبھی نیچے چھپ رہے ہیں، کبھی اوپر جا رہے ہیں، تو آپ سے خود بھی ڈیفینڈ نہیں ہو پا رہا. تو جب آپ ججز کے سامنے نہیں ڈیفینڈ کر پائے تو آپ میرے سامنے کیا ڈیفینڈ کر پائیں گے؟ ججز تو مجھ سے بھی بہت زیادہ سینئر ہیں اور وہ زیادہ مجھ سے زیادہ عقل رکھتے ہیں فرینکلی اسپیکنگ. ان کا وزڈم، ان کا ویژن، ان کی سوچ مجھ سے بھی زیادہ بہتر ہے. تو جب وہ آپ ان کے سامنے نہیں ڈیفینڈ کر پائے اپنے یہ کپتان کا جو بیان ہے تو پھر میرے سامنے آپ کیا ڈیفینڈ کریں گے؟ یہی ہو جانا تھا کہ میں نے آپ سے 3-4 جو ہے مشکل سوال پوچھ لینے تھے جس کے آپ کے پاس جواب نہیں ہونے تھے کہ کس طرح اس چیز کو جسٹیفائی کرتے کہ جناب یہ جو خاتون جج کے بارے میں بات کی گئی ہے وہ جسٹیفائڈ ہے. نہیں کر سکتے نا، مشکل کام ہے. شاید ان کو اس بات کا بھی ڈر ہو کہ یہ نہ ہو کہ وہ میرا کپتان تو توہین عدالت میں پھنسا ہے کہ میں بھی نہ پھنس جاؤں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. تو بہرحال انہوں نے نکلنا، اور مجھے زیادہ افسوس اس بات کا ہوا کہ انہوں نے جو ہماری ٹیم وہاں پہ گئی ہوئی تھی اس کو انہوں نے کہا کہ جی آپ گھر سے باہر نکلیں. آپ کو جو غصہ تھا وہ میرے اوپر تھا. وہ کیمرامین، وہ ٹیکنیکل ٹیم، ان کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور مجھے انتہائی افسوس زیادہ اس بات کا ہے. میرے پروگرام سے آپ اٹھ کے چلے گئے، ڈزنٹ میٹر، مت آئیے گا، آئندہ آئیے گا میرے پروگرام میں، کیونکہ اگر آپ کی سوچ اس قسم کی ہے تو میرے خیال میں آپ میرے پروگرام میں سروائیو بھی نہیں کر پائیں گے. میرے پروگرام میں آپ سروائیو بھی نہیں کر پائیں گے کیونکہ ظاہری بات ہے میرے سوال تو رکنے نہیں ہیں. سوال میں آپ سے کروں گا. میں نے آج تک کبھی کسی کو چور، ڈاکو، لٹیرا اس قسم کے گھٹیا القابات سے نوازا ہی نہیں ہے. میرے سوال ہمیشہ پوائنٹ بلانک ٹو دا پوائنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں عزت و احترام کے اندر رہتے ہوئے سخت سوال کرتا ہوں اور میں کرتا رہوں گا. کسی نے آنا ہے آئے، نہیں آنا نہ صحیح، اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے. اور یہ میرے ہی وہ سوالات تھے. میں آج آپ کے سامنے یہ بات رکھ دیتا ہوں. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے نا تو تقریباً 11 یا 12 اینکروں نے جا کے ان کے انٹرویو کیے تھے. کتنے؟ 11 یا 12، جس میں سے سب سے پہلے کامران خان صاحب تھے. آپ 11-12 اینکروں سے جا کے پوچھ لیجئے کہ عمران خان صاحب نے جو انٹرویو دیا تھا سب سے ہائیسٹ ریٹنگ کس کی آئی تھی. جا کے پوچھ لیجئے گا. عمران خان، اور ڈیٹا تو سارا ہی ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس. آپ کے میڈیا کے اندر اتنے چمچے چمڑے میں بیٹھے، انہی کو کہہ دیجئے گا سارے انٹرویوز کی ریٹنگز نکال لیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایک پوائنٹ بلانک سوال پوچھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب کیا آتا ہے. وہ چمچا گیری سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ جی کیا بات ہے کپتان چھا گیا. وہ جس طرح ان کے چمچے لونڈے لپاڑے وہ تھمبنیل وغیرہ بناتے ہیں، لوگ وہ نہیں دیکھنا چاہتے.
وہ بہت سے لوگ، بہت سے ایسے اینکرز تھے جنہوں نے بیٹھ کے اس طرح اپنی دکانیں کھولیں بیٹھ کے. وہ ایک زمانے میں بہت ان کی جے جے کار ہوتی تھی، نیا نیا یوٹیوب آیا ہوا تھا، ایک ون سائیڈڈ ساری کہانی چل رہی ہوتی تھی، تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہوتے تھے خان صاحب کے لیے. لوگوں کے دل اب اچاٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں کہ یار بس کر، ریل جرنلزم کر، سچی بات بتا، کھل کے بول، تلخ حقیقت بتا جو ہے، چاہے وہ مریم نواز ہو، عمران خان ہو، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، جو بھی ہے کھل کے بات کرو یار، یہ تعریفیں کرنا بند کرو. تو اس لیے یہاں پہ میرے پروگرام میں میرے سامنے جب بھی ہوگا صحیح سیدھا سوال ہوگا، چمچا گیریاں یہاں نہیں ہوں گی. تو نیکسٹ ٹائم آنا ہو آئیں، نہیں آنا تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا. اب آج یہ عمران خان صاحب نے آج جناب ایک اور کل رات کو ایک اور انٹرویو دیا ہے سمیع ابراہیم صاحب کو، اور اس انٹرویو کے اندر جو کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ذرا آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں. اس کے اندر جناب ایک تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف نے ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، اس نے اپنی رپورٹ دی ہے اس حکومت کے اوپر. انہوں نے کہا ہے کہ کمزور ترین گورنمنٹ ہے، کمزور گورنمنٹ کبھی بھی ملک کے مسئلے حل نہیں کر سکتی. اچھا میٹھا میٹھا کھائی جاؤ گے آئی ایم ایف دی رپورٹ چوں، میٹھا میٹھا کھا لینا ہے. وہ جو آپ کا اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ جناب آپ نے آئی ایم ایف سے کمٹمنٹس کی اور آپ اس سے پھر گئے. آئی ایم ایف والوں نے بیچاروں نے کی پتا کہ خان ساڈا جڑا یو ٹرن بھی لے لینا، ان کو ابھی نہیں پتا نا اس بات کا. ان کے ذہن میں تو یہی ہے کہ پوری دنیا میں جس طرح کمٹمنٹس ہوتی ہیں، انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہوتی ہیں، اس سے پھرا نہیں جاتا. ان کو کیا پتا کہ خان صاحب کے پاس تو یو ٹرن کا بٹن ہمیشہ تیار رہتا ہے، دڑم کر کے انہوں نے دبایا تو لے لیا یو ٹرن. اس کا ذکر نہیں کرتے آگے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ریئلائز کیا کہ یہ شہباز شریف کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جی لوگوں کو ایک غلط فہمی بھی دور ہو گئی کہ شہباز شریف بہت بڑا تھا، لوگوں نے یہ نہیں ریئلائز کیا کہ وہ ساری اس کی ڈیولپمنٹ اشتہاروں میں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے کچھ حد تک ایگری بھی کرتا ہوں کہ واقعی اشتہار بازی تو ان لوگوں نے بہت کی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ تسی صرف یہی کہو کہ نہیں جی ان کی تو کوئی کام ہی نہیں تھا. اب ایسا بھی نہیں ہے. مطلب اور چلے چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر جب کووڈ آیا ہوا تھا تو یہ جو پی کے ایل آیا ہے یہ کس نے بنایا تھا؟ یہ شہباز شریف نے بنایا تھا نا. اسی کو آپ نے کووڈ کے دوران بھی استعمال کیا تھا. یہ میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، صرف ایک ہسپتال کی ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو. نہیں بنایا یا کہہ دیں نہیں بنایا، کہ نہیں بنایا شہباز شریف نے، ہم نے اس کو کووڈ میں نہیں استعمال کیا، کہہ دیں میں نے خود پروگرام کیا تھا کووڈ کے دوران پی کے ایل آئی میں جا کے. اس کے بعد میں بار بار کیا ریپیٹ، یہ اورنج لائن، یہ میٹرو بس، یہ موٹر وے، یہ ساری چیزیں کیا یہ صرف اشتہاروں میں بنی ہوئی ہیں؟ آپ خود نہیں سفر کرتے اس کے اوپر. لاہور میں جب آپ جلسہ کرتے ہیں لوگ اسی میٹرو لائن کے اوپر بیٹھ کے سفر کر کے آپ کے جلسہ گاہ پہنچتے ہیں، اس اورنج لائن کا سفر کر کے وہاں پہ آپ کے جلسہ گاہ پہنچتے ہیں. خیر اینی وے، وہ ظاہری بات ہے کہ پولیٹیکل اوپوننٹس کا کوئی بھی نہیں مانتا. وہ نون لیگ والے بھی پی ٹی آئی کی کو کہتے ہیں ساری نکمے کسی نے کبھی کوئی کم ہی نہیں کیتا ہے انہوں نے. یہ دونوں سائڈ سے چلتا ہے یہ. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہاں وہ عوام کے پیسے اربوں روپے دے کر جو ہے وہ اشتہار چلائے جاتے تھے اخباروں کو، صحافیوں کو پیسے دے کر آرٹیکل چھپا کے، وہ بڑا ایک غبارے میں ہوا بھری ہوئی تھی. وہ 4 مہینے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. کیڑے صحافیوں نے کیڑے پیسہ، بس ہمیں نہیں پتا، دیتے تھے صحافیوں کو پیسے دیتے تھے اور کالم لکھواتے تھے. کون سے صحافی؟ سانو نہ پوچھنا، ساڑھے کو نام نہیں پوچھنے کا بھائی ہم سے، بس ہمیں پتا تھا پیسے دیتے تھے. اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا کہ جی ان کے سارے سیاستدان آج جا ہی نہیں سکتے سندھ کے اندر اور پھر لوگوں میں. اور سی ایم سندھ جو ہے وہ سندھ کے اندر ہی گیا ہوا ہے بھائی، وہ روز ہی ادھر گئے ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی سندھ کے اندر نہیں جا سکتے. آپ پوری کوشش کریں تحریک انصاف کو ختم کرنے کی، عمران خان کو میڈیا پہ ختم کرنے کی، سوشل میڈیا پہ لوگوں کو پکڑ لیں، دھمکیاں دیں، پنجاب کی گورنمنٹ گرانے کی کوشش کریں، کسی طرح ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط رہنے دیں. یہ ان کی بیسکلی کوشش ہے. انہوں نے کہا میں آپ کو بتاؤں 2018 میں ہمیں ٹائم نہیں ملا، اگر ہم کوشش کرتے صحیح معنی میں، اصل میں پنجاب مافیا سے لڑائی ہو رہی تھی، شریف خاندان سے یہ 2 مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں نا 30 سال سے، مجھے ٹائم نہیں ملا سندھ جانے کا. سو بیسکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ لاسٹ ٹائم میں سندھ کے اوپر کانسنٹریٹ نہیں کر سکا تھا، اس بار میں ضرور کروں گا. فیصل واڈا صاحب کو لیڈ کروائیے گا اس کے لیے، نہیں؟ اچھا آگے چلتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب کے پی، انہوں نے کہا جی کے پی کے اندر دیکھیں وہاں کیوں نہیں، وہاں بھی بہت بڑے تیز طوفان آئے لیکن ان کی ایڈمنسٹریٹو ایکٹیو تھی، ان کی گورننس ٹھیک تھی. انہوں نے بند باندھ دیا تھا. ہمارے دور کے اندر نوشیرہ کو بچانے کے لیے اربوں روپے خرچ کر کے بند بنا دی گئی. اچھا پہلی بات تو نوشیرہ اوبویسلی پرویز خٹک صاحب کا ایریا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کلام کے پی میں ہی آتا ہے یا نہیں آتا، یا کسی اور صوبے میں؟ کلام، سوات، بحرین، یہ سارا ایریا آپ کی پٹی ہے نا. وہاں کی تصویریں دکھا سکتے ہیں کیا حال ہوا ہے وہاں پہ سیلاب کی وجہ سے. وہاں کی جو مین مارکیٹس ہیں، دریا نے اپنا رخ تبدیل کر کے وہ مارکیٹوں کے اندر گھس گیا.
اس نے سڑک کو اپنا رستہ بنا لیا. اتنے بڑے بڑے پتھر لوگوں کی دکانوں کے اندر پہنچ چکے ہوئے ہیں اس دریا کے ساتھ, اور یہ کہتے ہیں جی کے پی میں تو کچھ ہوا ہی نہیں, کے پی میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, کوئی کے پی میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہاں, الیکشن کمیشن نے جس طرح نون لیگ کا کوئی ڈائی ہارڈ ورکر ہوتا ہے وہ بن کے انہوں نے الیکشن جتوانے کی کوشش کی. جو 20 بائی الیکشن ہوئے تھے 17 جولائی کو, پوری ایکس وائی نے ان کی مدد کی, یعنی ادھر تو ایکس نے بڑی مدد کی, سب کچھ انہوں نے کیا. ایکس وائی کا نام لیندے کوئی نہیں, پتہ نہیں کون ہے یہ. نون لیگ کی جو چشتیاں کے جلسے میں پبلک نکلی, سارا چشتیاں کا شہر ہی باہر آ گیا تھا, مطلب پی ٹی آئی کے جلسے میں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی دوسرا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ, مجھے تو انہوں نے کہا کہ اب تو چلیں لگ رہا ہے کہ یہ اب ڈسکوالیفائی ہو جائے گا, تو اب ہمیں ضرورت کیا ہے, یہ جو 9 ضمنی الیکشن کروانے تھے یا تو یہ سب کے کرواتے ہیں چن کے, انہوں نے 9 ضمنی الیکشن کروانے تھے. اور بیسکلی ان کا یہی کہنا ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود اس کا نوٹس لیا ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میڈیا کے اندر جو ان کے ساتھ بھی جو بکے ہوئے لوگ ہیں, وہ لفافے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس سب کوئی حل نہیں ہے, ان کو پتہ ہے کہ ملک مشکل میں جا رہا ہے, لیکن ذاتی مفادات کے لیے وہ ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. آج عوام ایک طرف آ گئی ہے, چھوٹا سا مفاد پرست ٹولہ ایک طرف چلا گیا ہے. صحیح بات ہے, کون سے بکے ہوئے ہیں, کون سے لفافے ہیں, کوئی ناشا نہیں, کوئی کچھ نہیں پتا. اور یار 10 بندوں کے نام ہی لے دیں خان صاحب, ایڈے تسی پہلوان ہے کہ 10 لوگوں کے نام لے دیں. اچھا, اس کے بعد جی انہوں نے کہا کہ میں 10 سال کیپٹن رہا ہوں, تو کیپٹن تو سارا وقت اسٹریٹجائز کر رہا ہوتا ہے, نہ وہ ایک کرکٹ کا کیپٹن واحد کیپٹن ہے جس کو کوئی کوچ ریپلیس نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ گراؤنڈ کے اوپر ایک ٹیسٹ پلیئر کی طرح فیصلے کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا. تو میرا جو تجربہ تھا نا, میں آخر میں یہ گیم سمجھ گیا تھا کہ میچ کا ایک پوائنٹ آ جاتا ہے جب میں سمجھتا تھا کہ اب یہ اگلا جو بھی کرے گا ہار جائے گا. مطلب کیا یار, مطلب کرکٹ کے کپتان کا ملک چلانے کے ساتھ کیا تعلق ہے ان چیزوں کے ساتھ, کہ جی چونکہ میں کرکٹ کا کپتان رہا ہوں تو آپ گیٹ آؤٹ آف دیٹ کرکٹ ورلڈ فار گاڈ سیک. اور آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ پچھلے 75 سال میں جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر صرف ایک ہی کرکٹ کا کپتان رہا ہے, باقی کوئی رہا ہی نہیں ہے, کبھی بھی کوئی نہیں رہا. یہ محمد یوسف, یونس خان, شاہد آفریدی, مصباح الحق, یہ کبھی کپتان رہے نہیں ہیں. اگر اتنی ایسی بات ہوتی نا, مطلب ملک چلانا بھی بالکل ایک کرکٹ کے میچ کی طرح ہوتا, تو یہ سب کے سب آج پولیٹیشین ہوتے, یہ بھی جو ہے نا آج الیکشن لڑ رہے ہوتے. ہاں, انہوں نے کہا کہ جناب گجرانوالا کے کل کے جلسے میں انشاءاللہ اپنا اگلا لائحہ عمل دینے والا ہوں. ان کو یہ کہنے لگا ہوں کہ جو مرضی کر لیں, کبھی کوئی کیس, کبھی ڈسکوالیفائی, کبھی الیکشن کمیشن. ایک تو اتنا گھٹیا الیکشن کمیشن ہے, مجھے تو اس کے اوپر یعنی ایسا اس طرح کا گھٹیا آدمی نہیں دیکھا, اس کو شرم ہی نہیں ہے. کبھی کوئی کیس کرا دیتا ہے, کبھی توشہ خانہ کا کیس آ جاتا ہے, کبھی وہ فنڈنگ کا کیس آ جاتا ہے. بھائیان تہاڈا مواد ہی اتنا زیادہ ہے, کی کریے. آپ کے سامان میں کوئی کمی آئے تو بندہ بات کرے نا. آپ مجھے بتا دیے توشہ خانہ سے آپ نے گھڑیاں نہیں لی, آپ نے سامان نہیں لیا, آپ نے فورن فنڈنگ کا کیس 8 سال سے چل رہا تھا, ہن کدو آپ فیصلہ دئیے, مطلب اور 8 سال اس کو اور چلاتے, کوئی ایک پوائنٹ تو آنا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ایک اور پرسیپشن دینے کی کوشش کرتے ہیں اپوزیشن سوشل میڈیا کے ذریعے, اپنے حامی چینلز کے ذریعے, کہ پنجاب میں جو اس وقت حکومت ہے وہ آگے جا کے خان صاحب کے لیے بڑی پرابلمٹک ہوگی, چودھری صاحبان ساتھ چھوڑ دیں گے, پی ٹی آئی کو ڈچ کر دیں گے. آپ اس کو دیکھیں, پنجاب میں یہ کوشش کر رہے ہیں, جس طرح میں نے کہا ایکس اور وائی یہ دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پنجاب کی حکومت گرائی جائے. اچھا, ایکس وائی کوشش کر رہے ہیں پنجاب کی حکومت گرائی جائے. یہ وہی عمران خان صاحب ہے جو فرمایا کرتے تھے کہ بجٹ پاس کرانے کے لیے ہم ایجنسیوں کو کہتے تھے کہ بندے لا کے دو تاکہ بجٹ پاس کرائیں. اس وقت ایکس وائی کون تھا؟ اس وقت ایکس وائی کا کردار کون ادا کرتا تھا؟ آج چلے مجھے تو نہیں پتا, آپ کے پاس کوئی ثبوت ہوں گے, میرے پاس تو ایسے کوئی ثبوت نہیں. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں کہ جی کوئی ایکس اور وائی بھی جو ہے وہ کوئی کردار ادا کر رہا ہے؟ نام لیتے ہیں ان کا. یار کیا بات ہے, ڈرتے کیوں ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بیٹھ کے مثلا کپتان تو یوں ہوتا ہے, تو کپتان اسٹریٹجائز کرتا ہے, تو وہ یوں کہہ دیتا ہے کہ میں یوں کر کے یوں ہرا دوں گا, اور پھر یوں کر کے جو ہے وہ بازی پلٹ جائے گی. تو وہ کون سا کپتان ہوتا ہے بھائی جو اگلے بیٹسمین کا نام تک لینے سے ڈرتا ہے؟ آج تک آپ نے کوئی فاسٹ بالر دیکھا ہے جو کہتا ہے جی میں اس بیٹسمین کا نام لینے سے ڈرتا ہوں؟ وہ تو بال اٹھا کے باؤنسر مارتا ہے. لے نام بول دیں, رکھیں ثبوت لا کے لوگوں کے سامنے. ایک پریس کانفرنس کی بات ہے, سارا سچ بولیں. ویسے آپ بہت کہتے ہیں ریاست مدینہ میں کبھی کوئی چیزیں چھپائی جاتی تھیں یا جھوٹ بولا جاتا تھا, سچ میں لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا. تو یہ جناب ان کا سارا جو ہے نا وہ لبے لباب تھا ان کے انٹرویو کا. زیادہ تر ریپیٹیٹو باتیں تھیں, میرا نہیں خیال میں نے کوئی نئی بات سنی ہو, زیادہ تر ریپیٹیٹو باتیں تھیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.